بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اللہ کی بڑی برکتیں اور بہاریں ماشاءاللہ ہمیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے، اور رمضان میں کیا پایا کیا کھویا، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم نے خود اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ عمومی طور پہ تو ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر یہ ہے کہ رمضان جو 30 دنوں کا مہمان مہینہ تھا وہ ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے رمضان کی ٹرانسمیشن شروع میں کہا تھا کہ 30 دن کا مہمان ہے، اور مہمان اگر 2 مہینے کا بھی ہو تو اس نے بھی ایک دن جانا ہوتا ہے۔ تو آج ہماری بڑی خوش بختی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت اللہ مشتاق صاحب، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، بیوروکریٹ ہیں، بڑی بڑی اہم پوسٹوں کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ ایڈیشنل سیکرٹری سروسز کے طور پہ پنجاب سیکریٹریٹ ان کام کر رہے ہیں، اور یہ تو ساری بات ان کے ساتھ ہیں ہی ہیں، لیکن انسان بہت بڑے ہیں، صوفی منش آدمی ہیں، درویش صفت آدمی ہیں، ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح پیار دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور سیانے کہتے ہیں کہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کی مجلس میں کوئی چھوٹا بیٹھ کر اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تو ان کی جو حوصلہ افزائی ہے مجھے ذاتی طور پہ انرجی دیتی ہے، میں خود ایکٹیو ہو جاتا ہوں، اور حوصلہ افزائی والا جو معاملہ ہمیشہ فرماتے ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اگر پاکستان کروڑ جو 18 کروڑ آبادی ہے یا 20 کروڑ آبادی ہے تو اس میں بہت خوبصورت لوگوں کی بہت کمی ہے، اور ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ موجود تو ہوتے ہیں لیکن آپ ہمیں ملے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، فضل ہے، اور اچھے مہربانوں کا، اچھے دوستوں کا مل جانا یہ بھی اللہ پاک کا ایک انعام ہوتا ہے، اللہ پاک کی ایک رحمت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہے اسلم بٹی صاحب، ماشاءاللہ بٹی صاحب آپ سے تعلق تو میرا خیال ہے کوئی 20-25 سال ہو گئے، اور بڑی پرانی ہماری آپس کی ایک نیاز مندی ہے۔ ترکیہ کے اوپر ان کی بڑی اہمیت ہے، اسپیشلسٹ ہیں۔ آج ہم نے ترکیہ کے حوالے سے زیادہ ان سے ہم بات کریں گے، تو پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں شفقت صاحب سے۔ سر کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ اللہ کا احسان آپ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب آگے عید آ رہی ہے، تو عیدی کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تھا تو کیسا دن گزرا؟ گھر والوں نے، جیسے آج ہم اپنے بچوں کے لاڈ دیکھتے ہیں، یا پھر شام کو ایک روزہ کشائی کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس وقت بھی کچھ ایسا ہوا؟ ظاہر ہے جی، یہ جو روزہ ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام میں روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور چونکہ یہ بارہا یہ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ارشادات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنت سے بھی اس کا ملتا ہے۔ لہذا چونکہ مسلمان اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہیں، یوں ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پوری قوم جو ہے وہ ایک تو پورے ذوق شوق سے اس کے انتظار میں چلی جاتی ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب جیسے پوری قوم کی کیفیت ہے، اسی طرح ظاہر ہمارے گھر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے، اور ذوق شوق کے رمضان شریف کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ساری قوم جو ہے اس مہینے کے انتظار میں کیوں ہے؟ یقیناً ویسے تو اگر اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا جو عبادات کا سسٹم ہے وہ معاملات سے لنکڈ ہے، یعنی ہم عبادات کرتے ہیں اور ہماری تربیت ہو جاتی ہے کہ ہم دنیاوی معاملات کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس طرح کہ روزہ ہے، اب روزہ یہ ہے کہ روزے کا لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا ہے رکنا، ٹھہر جانا، آپ رک جائیں۔ اب کس سے رکنا؟ جو اپیرنٹلی تو آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے، ایک دن کے جو اوقات ہیں اس میں آپ نے کوئی چیز کھانا پینا نہیں ہے، لیکن دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ محض کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے،
یعنی یہ آپ کی پوری گرومنگ ہے کہ آپ نے کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو اعمال ہے اس لحاظ میں بھی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی غلط کام آپ سے نہ ہو۔ آپ کی آنکھ جو ہے وہ بھی کیئرفل ہوگی، آپ کا ہاتھ جو ہے اگر غلط کام کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس سے بھی آپ نے رکنا ہے، آپ کی زبان اگر گفتگو کر رہی ہے تو اس سے بھی آپ نے رکنا ہے۔ لہٰذا یہ روزہ جو ہے اس کی چونکہ پیوریفیکیشن ہے، بنیادی طور پہ یہ ہے پیوریفیکیشن، اس لیے ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تتقون کا جو لفظ ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اب تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا یہ نہیں کہ ہم خوف زدہ ہو کے نکرے لگ کے بیٹھ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں اللہ کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے ان تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اور جب ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے تو ایٹومیٹکلی یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ ہمارے ہاں اللہ کا یہ جو خوف ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ اور تقوی سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ خوبصورت بن جائے گی، اس میں امن و امان ہوگا، اس میں ہر آدمی دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، بھائی چارے، اخوت اور محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ سر دوسرا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پہلا روزہ کشائی یاد ہے؟ جی ہاں، روزہ کشائی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس دن جو ہے میں چاہوں گا آج آپ کو بچپن میں لے جائیں۔ ہاں سارا دن جو ہے نا، ہاں یہ جب میں تو بہت چھوٹا سا تھا جو پہلے میں نے روزہ رکھا تھا، اس وقت کس ایج میں ہوں گے، کس کلاس میں ہوں گے میرے آپ؟ خیال میں وہ دوسری تیسری جماعت میں تھا۔ اس وقت ہے نا گرمیوں کا کوانٹم بھی زیادہ تھا، ہم چونکہ دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، وہاں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی تو شدید گرمی ہوتی تھی، وہ تو 1-2 بجے کے بعد پنکھا بھی کوئی نہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا، درختوں کے نیچے بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو آپ یقین مانے اس دن اتنی ٹھنڈک کے 2 ذریعے تھے، ایک درخت یا چھت تھا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور درخت بھی یہ ہوتا تھا کہ جب لو چلتی تھی تو درخت میں بھی آپ درخت کے نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو وہ پھر پنکھے، یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ اس وقت پنکھے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے پنکھے، ہاتھ والے پنکھے، ہاتھ کے ساتھ آپ وہ چلا اس کو جیسے وہ موو کرواتے تھے، اور موو کروانے سے آپ کی کوئی طبیعت جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتی تھی۔ اور آپ یقین مانیں اس وقت اتنی شدید پیاس لگی تھی نا پہلی دفعہ، پھر اس کے بعد میں تو کافی دیر تک، آپ یہ درست بات ہے کہ میں نے پھر روزہ نہیں رکھا کافی دیر تک۔ اتنا وہ خوف؟ ہاں نہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شدید گرمیوں کے روزے تھے، اور ان میں روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ٹریولنگ جو تھی وہ بھی زیادہ تر پیدل ہوتی تھی، یا کوئی سائیکل یا موٹر سائیکل بھی اس وقت نئے نئے آئے تھے، دیہات میں 1 آدھ موٹر سائیکل ہوتا تھا، زیادہ بائی سائیکلز اور یہ جو ہے نا آپ کا پیدل یا کوئی تانگے وغیرہ ہوتے تھے۔ تو روزہ بڑا مشکل تھا اس وقت۔ اصل جو تقوی ہے نا اس وقت کا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جو ہے اب تو اے سی چل رہے ہیں، ہم آرام سے بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، پھر اس وقت جو جس اہتمام جملہ آپ نے بڑا بولا، جس اہتمام تقوی اصل میں اس وقت تھا، ہاں جس اہتمام سے آج کل افطاری کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس وقت یہ بھی نہیں تھا۔ وہاں فروٹ چاٹ تھوڑا ہوتی تھی، ایون پکوڑے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، آپ کے پاس کھجوریں ہوتی تھیں، ہاں البتہ یہ جو میٹھا پانی ہوتا تھا یہ ہوتا تھا شکر والا، ہاں، تو یہ ظاہر دیٹ واز ویری یہ جو ہے نا لال پیلا یہ کوئی نہیں ہوتا تھا، شکر کا جو کلر آ گیا اور شکر میں یا لوگ وہی چینی ڈال۔ سر مزہ آ گیا، آپ نے جو بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ بٹی صاحب کیا حال آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ جی۔ بٹ صاحب پہلا وزٹ کیا تھا آپ کا، کب ہوا، ترکی یا ترکیہ کا، اور پھر وہاں سے آپ نے کیا پایا، کیا کھویا، وہاں کی جو روایات ہیں کیا کہیں گے آپ؟ حضرت صاحب میں نے جو پہلا دورہ کیا تھا ترکیہ کا وہ میں نے شادی سے پہلے کیا تھا، آزاد تھا، اور 2006 میں تھا میرا پہلا دورہ۔ بھابی نے اس پہلے سفر کا بھی حساب نہیں مانگا؟ وہ پوچھتی رہتی تھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے ہوا۔ صحیح۔ تو 2006 کا تھا اور بڑا اچھا تھا میرا، تقریباً کوئی 1 ہفتے کا دورہ تھا، اور ہم نے 1 ہفتے کے اندر کوئی 9 شہر ترکی کے۔ کس سال گئے آپ؟ 2006 میں، 2006 پہلا جو دورہ تھا، تو بڑا اچھا گزرا۔ 9 شہر ہم نے وزٹ کیے، استنبول، انقرہ،
کرکلا ریلی، کونیا مولانا جلال الدین رومی کا، اور اس طرح برسا جو فرسٹ ترک اوٹومنس کا جو دارالخلافہ تھا. تو اس طرح بڑا مزہ آیا. بڑے کافی لوگوں سے ملے، کافی صحابہ کے مزارات پہ گئے، پیغمبروں کے مزارات پہ گئے، اور ٹرکش کمیونٹی کو، ترکش معاشرے کو، ترکش لوگوں کو، ان کے سسٹم کو سمجھنے کا، جاننے کا، دیکھنے کا موقع ملا. تو بڑا اچھا لگا. بٹی صاحب بہت ساری باتیں آپ سے میں نے کرنی ہیں ترکیہ کے حوالے سے، لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ترکیہ سپر پاور رہی ہے اور اس کے اندر آج بھی قیادت کے وہ جراثیم موجود ہیں، وہ اہلیت موجود ہے. اس حوالے سے آپ کا تجربہ، آپ کے وزٹ، آپ کے جو دوست ہیں وہاں پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل پیر صاحب، آپ نے بجا فرمایا. یہ چیز اب بھی ان کے اندر ہے. اپنا ماضی وہ کبھی نہیں بھولتے، اور اپنا ماضی ان کو بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم سے پہلے جو تھے وہ ٹرائبلز تھے، ٹرائبلز کے بعد سلجوق آ گئے، سلجوق کے بعد اوٹمنز آ گئے، اوٹمنز کے بعد یہ ڈیموکریٹک کا پیریڈ 1923 میں جو ہے یہ شروع ہو گیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک پیریڈ ہے یہ ایک طرح کا ان کا ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. سوسائٹی وہی ہے. بنیادی طور پہ جو ترک لوگ ہیں ان کی جو روٹس ہیں، جڑیں ہیں، وہ اسلام کے اندر پیوست ہیں. اور وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ ڈیموکریسی کا دور ہے، مختلف ممالک ہیں، لیکن ترکیہ کی جو موجودہ قیادت ہے، خاص طور پہ صدر رجب طیب ایردوان ہیں، وہ ذرا اسلامسٹ ہیں. خود بھی ایک امام خطیب مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں. بڑا آواز سنی بھی ہے جی، آواز سنی بھی آپ نے ہوئی. سامنے بھی سنی ہوگی تلاوت. ہاں آپ نے بھی سنی ہوگی. تو وہ مکمل حافظ قرآن ہے یا کہ نہیں، مکمل حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری ٹرم میں دینی مدرسے سے وہ پڑھے ہوئے ہیں، سلیبس سے گزرے ہیں؟ اس سلیبس سے گزرے ہوئے ہیں. اور امام خطیب ان کو کہتے ہیں. جو مذہبی تعلیم ہوتی ہے، اگرچہ وہ 12ویں تک مذہبی تعلیم بھی ہوتی ہے، فقہ بھی، عربک بھی، گرامر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی دیتے ہیں. اور اس طرح کے اسکولوں کو گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ چلتے ہیں اور بڑے ماڈرن اسکول ہیں. ان کے ساتھ ساتھ باقی جو پاکستان کے اندر ترکیہ کے کیا کیا پروجیکٹ ہیں اس وقت؟ پاکستان کے اندر ترکیہ کے بہت کافی سارے پروجیکٹس ہیں. ایک تو آپ والا نا جو یہ اسکول پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز کے نام سے، یہ 11 شہروں میں 27 کیمپس ہیں جہاں 15,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں. اس کے علاوہ ترکیہ کی یہاں ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، لاہور میں ان کا کلچرس، لاہور میں ان کی کونسلیٹ ہے، اسلام آباد میں، کراچی میں ان کا کونسلیٹ ہے، پھر ان کا کلچر سینٹر ہے اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، پھر اس کے بعد ٹرکش ایئر لائنز ہے، پھر وہاں ان کی مختلف جو آرگنائزیشن ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جیسے ٹکا ہے، جیسے اس کو کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن ایجنسی اس کو کہتے ہیں. مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن کیسے مختلف ہے ہمارے باقی اداروں سے؟ ہمارے یہاں جو ہے وہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ شروع ہوتی ہیں، وہاں کالج کا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں مثلاً کالج کا سسٹم ہے نا، 11ویں 12ویں ایک کالج کی ہوتی ہے. وہاں اسکول کے اندر ہی، اس کو وہ لیسا کہتے ہیں، اسکول کے اندر ہی وہاں انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن ہوتی ہے. سیپریٹ کوئی کالج کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے بعد ان کا سارا سسٹم جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں 97% نصاب سب کا ایک ہے یا مختلف؟ سب نصاب ایک ہے، اور 97% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. اور سب سے زیادہ جو ہمارا اسکول تو ہے، 100 قسم کا نصاب ہے یہاں پہ، مختلف 3-4 100 قسم کا، قسم سے بھی زیادہ ہے. ہاں ایسے ہی ہے نصاب. ہر اسکول کا اپنا نصاب جی ہے، جی جی، ہر مدرسے کا اپنا نصاب ہے. بلکہ ہر اسکول منہ زور ہے جی. ایسے ہی ہے بالکل. گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے سنگل نیشنل کیریکولم کی، لیکن ڈیفینیٹلی پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا. ہاں مختلف وہ اس کے اوپر وہ لوگوں کے ویوز ہیں. تو وہاں گورنمنٹ اسکول بہت اسٹرانگ ہیں. ایک گورنمنٹ اسکول آپ یوں سمجھیں کہ ایسے ہے جیسے ہمارے 5 اسٹار ہوٹلس. بٹ صاحب بہت سی ابھی آپ سے باتیں کرنی، یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خواتین حضرات دوبارہ ملتے ہیں. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. رمضان کی عظمتیں بہاریں ماشاءاللہ ہم سمیٹ رہے ہیں. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور اس رمضان کے وجہ سے ہم بہت سارے ایسے دوستوں سے آپ کی ملاقاتیں کرا رہے ہیں. جب روزہ لگتا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو ہم پھر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی نارمل ماحول میں، ایک مزاح کے انداز میں، پیارے انداز میں، خوشبو کے انداز میں شہر کے، ملک کے وہ خوبصورت لوگوں کو مدعو کریں جن کی واقعتاً سٹرگل ہے، جنہوں نے واقعتاً ڈیلیور کیا ہے. اور جو ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کارہائے نمایاں کیسے سر انجام دیے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنت تھی. تو اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ عطاء الرحمن مرزا صاحب، الامین فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا پارٹ ہیں. بہت شفقت فرماتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. بڑے آدمی ہیں، چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جوان آدمی ہیں بالکل. کوئی ان کو بوڑھا کہے تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو ان کی وجہ سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور ڈیلی بنیادوں پہ ان سے رابطہ نہ اگر ہو تو پھر ہم ان کو مس کرتے ہیں. جب پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، تو پھر ہم زیادہ ان کی جدائی میں ان کو فون کرتے ہیں. مرزا صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلا جو روزہ آپ نے رکھا تھا، وہ روزہ کیسا رہا؟ روزہ کشائی ہوئی، کھانے میں کیا ملا؟ جس طرح آج کل لیوش قسم کی پہلے افطار ہوتا ہے، پھر ڈنر ہوتا ہے، تو آپ کو پہلی روزہ کشائی یاد ہے؟ جزاک اللہ پیر صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ موقع دینے کا کہ مجھے کچھ بات کرنے کا آپ سے موقع مل جائے. اور الحمدللہ جو آپ نے میرے متعلق باتیں کی ہیں، اگر مجھے موقع ملا تو میں اسی محفل میں کچھ تفصیل سے بھی عرض کروں گا. پیر صاحب، جہاں تک آپ نے روزے کا پوچھا ہے تو وہ تو الحمدللہ روزے رہے ہی نہیں. اگر مجھے پوچھیں تو 80 سال کی اگر میری ایج ہے تو میری اگر جوانی میں 20 سال دیکھ لیں تو 60 سال پہلے جو روزے تھے تو اس میں کتنے دور میں نے دیکھے ہوں گے. آج کل تو الحمدللہ سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، میسر ہے، اور روزہ وہ اتنا لگتا نہیں ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں، لیکن پھر بھی روزہ تو روزہ ہے. آپ کا سوال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی اور کھولنے کی. ایک تو سادہ اور ایک مرغن، جس طرح آپ نے فرمایا. جی. اگر گھر میں ہو تو بالکل سادہ، بالکل لائٹ سی افطاری اور اس کے ساتھ ہی کھانا. اور پہلا روزہ سر میں نے پوچھا آپ سے. جی، پہلا روزہ بھی اسی طرح تھا. پہلا روزہ گھر پہ تھا اور بالکل سادگی کے ساتھ کھانا سامنے تھا. سر کیا ایج ہوگی اس وقت آپ کی؟ پہلا روزہ میری زندگی کا یا اس افطاری کا؟ نہیں، زندگی کا پہلا روزہ. وہ تو تقریباً آج سے 60 سال پہلے ہوگا. پیر صاحب کو وہاں کا پھر بھی سر بتائیں نا، اس کو یاد ہے سر؟ جی مجھے یاد ہے. میرا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے سے تھا، اور وہاں پہ ہم لوگ روزہ کھلنے سے بہت پہلے وہاں پہ مسجد میں، جو کہ ہماری بڑی مسجد تھی، وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے. اور چونکہ ہمیں بالکل گھر سے بھی پابندی تھی کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو ایک بڑا رومال ہم گھر سے لے جاتے تھے اور اس کو بھگو کے ارد گرد گھما کے رکھتے تھے تاکہ گرمی کا احساس کم سے کم ہو. اور وہیں مسجد میں جو کچھ میسر ہوتا تھا اسی سے روزہ کھلتا تھا. وہیں پہ نماز پڑھی جاتی تھی اور وہیں پہ گھر سے. صاحب یہ بتائیے کہ زندگی کا آغاز کیسے کیا، بزنس کی طرف کیسے آئے، کہاں کیا کیا فیکٹریاں بنائیں؟ آپ کا گولی ٹافی کا بڑا اچھا بزنس تھا، فین آپ نے میرا خیال آپ بنائے. تو کہاں سٹرگل کی، کیا کیا کمپنیاں، کیا کیا ادارے آپ نے ڈیولپ کیے؟ یہ سب ایک سٹرگل کی سٹوری ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اگر جتنا ٹائم ہوگا اس کے مطابق ہی عرض کروں گا. تو میں نے انجینئرنگ کے بعد سب سے پہلی جاب جو ہے وہ ڈیفینس میں کی ہے. اگر آپ کو ذہن میں ہو تو ہمارے وارنس فیکٹریز میں ایک اسلحہ بنتا ہے، اور وہاں پہ میری پہلی پوسٹنگ تھی. صحیح. وہاں پہ میں نے تقریباً کوئی تھوڑا عرصہ کام کیا. وہیں سے میں ایک ہیٹ ٹریٹمنٹ پروسیس ہوتا ہے اس کا انچارج تھا اس فیکٹری کا، اور مجھے باقاعدہ جرمنی بھیجا گیا اس ٹریننگ کے لیے. لیکن میرے خارجی حالات کی وجہ سے مجھے جلدی چھوڑنی پڑی وہ جاب، اور واپس گھر کے حالات دیکھنے پڑے. مجھ سے چھوٹی کافی 6 بہنیں تھیں جو مجھ سے چھوٹی تھی، اور میری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ مجھے اپنے والد کا ساتھ دینا چاہیے.
میرے والد صاحب اس وقت ایک فیکٹری میں فور مین تھے، اور پھر ہم دونوں نے اکٹھے ہی چھوڑ دیا. انہوں نے وہ فیکٹری میں اپنی جاب چھوڑ دی، میں نے اپنا وارڈنس جاب چھوڑ دی. بے روزگار ہو گئے؟ نہیں، شروع کر دیا اپنے طور پہ. جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ اکٹھا ہو چکا تھا. نہیں، ایک دفعہ تو آپ خالی ہاتھ ہو گئے نا جی؟ خالی ہاتھ کورس ہو گئے. میرے پاس تو 1500 تھے اور والد صاحب کے پاس 5000 تھے. تو پھر ہم نے جو ہمارے پاس سرمایہ تھا وہیں سے کچھ مشینیں خرید کے، ایک مشین خرید لی، ایک ورما خرید لیا، اور وہیں سے اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا. اور چلتے 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 میرا تعلق جلال پور جٹا سے ہے، اور وہیں سے ہم گجرات میں شفٹ ہو گئے. پھر گجرات میں آ کے الحمدللہ پھر اسی شہر میں چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بھی بنا. فرسٹ ٹائم؟ جی فرسٹ ٹائم. چیمبر کی بنیاد رکھنے والوں میں میں ہوں، اس کا اسپانسر بھی میں تھا، بانی صدر. بانی صدر بالکل. اور کافی عرصے تک رہا ہوں. پھر اس کے بعد ٹیپٹا کے بورڈ آف مینجمنٹ کا چیئرمین ہوں. یہ سارے اعزاز مجھے گجرات سے ہی ملے. میرا تعلق مغل فیملی سے ہے، تو میں انجمن مغلیہ کا صدر بھی رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک تنظیم تھی ہے جو کہ چیریٹی آرگنائزیشن لائنس کلب کے نام سے، میں اس کے ہائیسٹ عہدے پہ گیا ہوں. صحیح. تو یہ ایک زندگی کا پہلا دور تھا جس میں ایک اسٹرگل کا دور تھا، ایک تھوڑی سی ترقی کا دور. تو سر آپ نے چیزیں کیا کیا برانڈ لانچ کیے؟ جو بزنس آپ نے شروع کیا اس میں کتنے گھنٹے آپ کام کرتے تھے؟ دیکھیں جس وقت تو ہم نے شروع کیا نا پہلے دور میں، تو وہاں تو پنکھوں کا ایک برانڈ تھا پرنس فینس کے نام سے. لیکن وہ جیسے ہی والد صاحب کی فوت ہوئی تو وہ میں نے چھوڑ دیا، وہ بھائیوں کو دے دیا. اس کے بعد اس کا میرا تعلق کوئی نہیں رہا. میں نے زیادہ عرصہ جو ہے وہ پیکیجنگ میں گزارا ہے. اس وقت ایک پیکیجنگ کی فیکٹری تھی جو آج بھی ہے، جو میرے بردر ان لا کے پاس ہے. اور وہ فیکٹری جو تھی پیکیجنگ میں نے زیادہ ایکسائل کیا. اور پیکیجنگ کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو فلیکسیبل پیکیجنگ، جس طرح آپ سنیکس دیکھتے ہیں، مختلف چاکلیٹس ہیں، بسکٹس ہیں، پوٹیٹو چپس ہیں، ان کا جو آؤٹر ریپر ہے اس کو ہم لوگ پرنٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک اسپیشل ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر ہم نے کام کیا، اور اس میں بھی الحمدللہ مجھے بڑا اچھا نام ملا. آج بھی جو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا. سر آج کے تاجر کو اور جب آپ نے کام آغاز کیا اس میں ڈفرینٹ کیا ہے؟ اکانومی یا جو بزنس ہے نیا ڈیولپ کرنا آج مشکل ہے یا کل مشکل تھا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے اور اس کا سمپل جواب تو نہیں دیا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ دیر از آلویز این اپرچونٹی ٹو گرو. میرا تھوڑا سا مختلف ہے نظریہ. لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی حالات بہت خراب ہیں اور کام کے حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. اکثر باتیں آپ یہی سنتے ہیں، لیکن میں ہر وقت آپٹیمسٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دیر از آلویز اے روم فار گروتھ. ہم گرو کر سکتے ہیں، اس میں سے اپنا جگہ نکال سکتے ہیں. اگر اس کا پازیٹیو پہلو لیا جائے تو پیر صاحب ہمارے ملک میں کیا کمی ہے؟ بڑا اللہ کا کرم ہے جی. اگر تھوڑی سی مطلب اس کی ریفائنمنٹ ہو جائے، تھوڑی سی اس میں ٹھیک ہو جائیں چیزیں، تو 6th بگیسٹ اکانومی ہے ہم لوگ. کتنی بڑی مارکیٹ ہے ہم لوگ، ہر چیز کی گنجائش، اتنی بڑی آبادی ہے، کتنی بڑی آبادی ہے، اور اس کو کیٹر کرنا یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور اس کو اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو there is always سر سرمایہ دار تو خوش نہیں ہوتا کہ لوگ زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ پہلے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ خوش ہوتے ہیں مارکیٹ دیکھتے ہیں. میں اس میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں؟ پہلے وہ خوش ہوتے ہیں. جی اپنا شفقت صاحب کیا فرمائیں گے؟ سر نے جیسے بات کی کہ آگے بڑھنا، محنت کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام تو تازگی کا نام ہے. اسلام تو وہ ہمارا پیارا مذہب ہے جس کے اندر رکے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، یعنی کہ تازگی کا نام ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ ہاں، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے، اسلام جو ہے نا وہ تحریک کو پروجیکٹ کرتا ہے. اور رمضان کی روزہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے. ہاں، تحرک کو، متحرک رہنے کو. اسی وجہ سے دیکھیں اسلام میں رہبانیت کا تصور جو ہے وہ 100% ریجیکٹ ہو گیا ہے. اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق آپ نے دنیا میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو فعال رکھنا ہے. اپنا بھی اسیسمنٹ کرنی ہے، وہاں جو آپ کے ریسورسز ہیں اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے.
دنیا کے معاملات کو دیکھنا ہے، اور اس کے حساب سے آپ کا جو ڈیو رول ہے نا وہ آپ نے پلے کرنا ہے۔ جیسے بھی آپ نے پاپولیشن کی بات کی، اب دیکھیں نا پاپولیشن ایک لحاظ سے تو دیکھا جائے تو ہیومن ریسورس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر وہ فعال ہیومن ریسورس ہے، اگر کارآمد ہیومن ریسورس ہے، اچھا اگر وہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ لوگ پڑھ ہی نہیں رہے، اچھا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، لوگ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر وہی جو ہیومن ریسورس ہے نا وہ آبادی کی شکل میں آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اگر تو آبادی کا پراپر استعمال ہو، اور جو جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں وسائل کی کوئی کمی نہیں، صرف پرابلم کیا ہے کہ وسائل کی جو ریشنلائزیشن ہے نا اس کا جو تقسیم کرنا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر عام حالت میں اعصابی طور پہ اگر کوئی کمزور آدمی ہو، ان کے وسائل کو دیکھ لو، ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ایک وقت کا کھانا مشکل ہوتا ہے۔ اب بات صرف یہ ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹ کا جو تصور ہے، جس کو اسلام نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں کور کیا ہے، اور مواخات والا جو تصور، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جس مسلمان کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتے تھے وہ اپنے اس بھائی کو دے دیتا تھا جس کے پاس کم ہوتے تھے۔ اب تو اگر تو آپ کی منصوبہ بندی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی آپ پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ مائنڈ اپلیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ پہلے آنکھیں کھول کے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں اور اس حساب سے چیزوں کی پلیسنگ کر رہے ہیں، تو پھر تو کوئی ایشو اس ملک میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں صرف جو پرابلم آ رہا ہے نا وہ لیک آف پلاننگ کا ہے، پلاننگ نہیں ہے۔ اب اسلام میں اب روزہ جو ہے، اب روزے کی جو، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، میرے نزدیک جو روزے کے پیچھے ہے نا فلسفہ، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ احساس آدمیت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی بھٹی صاحب، اگر پاکستان سے کوئی بزنس کرنا چاہے ترکی کے اندر، ترکیہ کے اندر، تو کیا چیزیں بندہ یہاں سے وہاں سیل کر سکتا ہے، یہاں سے بندہ وہاں بھیجے؟ ترکیہ میں جی بزنس کے بہت بڑے پوٹینشلز ہیں، اور ترکیہ کی اگر آپ جغرافی کو دیکھیں تو ایک طرف وہ ایشیا میں ہے اور کچھ اس کا حصہ یورپ میں بھی ہے، یعنی ایشیا اور یورپ کے سنگم میں ہے۔ تو ترکیہ میں بہت ساری چیزیں ہم بیچ سکتے ہیں، وہاں سے بہت ہم ساری نے چیزیں لینی لے کوئی نہیں، سکتے ہیں۔ وہاں اس سے ہم نے دفعہ بھیجنی ہے، اس وقت جو ہمارا ہمیں ڈالر چاہیے بھائی جان۔ اس کیوں بالکل مرزا آپ صاحب بیچ بات سکتے ٹھیک ہیں، ہے نا؟ بالکل ہم نے بہت ساری بیچنی چیزیں، لینی کچھ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بھیجنی بھی چاہیے، اپنی ایکسپورٹ کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ تو اس وقت جو موجودہ بزنس کا والیوم ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان، وہ تقریباً کوئی $3 بلین کے قریب ہے، جبکہ کیا کیا پوٹینشیل بھیجیے بہت ہم یہاں زیادہ سے؟ ہے۔ جی اب یہ دیکھیں کہ ہم کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں، وہی آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے، اور یہاں سے میرے علم کے مطابق بہت ساری ٹرکش جو ٹاپ کمپنیز ہیں وہ یہاں سے ٹیکسٹائل ہمارا فیبرک لے کے جا رہی ہیں، اور ان کی سٹیچنگ بڑی زبردست ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وہ یہاں سے بہت ساری کمپنیز کو میں جانتا ہوں جو یہاں سے ٹیکسٹائل لے جا رہی ہیں۔ بہت ساری اس کے علاوہ جو ہے ہماری سپورٹس کی گڈز بڑی جا رہی ہیں یہاں سے سرجیکل آئٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ جا رہی ہیں یہاں سے۔ ایگریکلچر جو آئٹمز ہیں وہ وہاں جو ہے وہ چاول ہمارا باسمتی، اگرچہ ہاں شکر، اس طرح کی چیزیں جو ہے ہماری، ڈرائی فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، یہ چیزیں وہاں۔ نمک ہے ہمارا، دنیا کا سب سے بہتر نمک نمک ہمارا۔ کے لیے تو آپ یوں سمجھیں دنیا کا جو بہترین یہ جو ہمارا ہمالیہ کا سالٹ ہے پنک کلر کا، آپ یوں سمجھیں کہ جب وہ لوگ یہاں سے آتے ہیں ادھر تو 5 جیسے ہم 10 کھجوریں لے کے 15 آتے ہیں کلو نمک لے مکہ جاتے شریف سے۔ ہیں، جیسے ہم سعودی عرب سے مکہ شریف سے کھجوریں لے کے آتے ہیں، تو یہاں سے وہ نمک لے کے ہینڈی کرافٹ کی چیزیں یہاں بڑی مشہور ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اللہ پاک نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے پاکستان کو، وہ بہت زیادہ ہے. اور جیسے مرزا صاحب نے پہلے بات کی کہ کیسے اسٹرگل کی، لیکن اللہ پاک نے اس اسٹرگل کا ثمر، اس کا پھل دیا. پھر بٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سے بہت بڑی مقدار میں چیزیں ترقیہ کے اندر جا رہی ہیں. شفقت صاحب نے بھی بتایا کہ سوسائٹی کے اندر جو ایکٹیو رہنا، جو محرک ہوتا ہے بندہ، وہ ہمیشہ بہتر رہتا ہے. اور جب محرک کو بندہ یاد کرتا ہے اس سے بہتری آتی ہے. خاص طور پہ ایکٹیو رہنا. اور روزے کے اندر جو روزے کے ثمرات ہیں نا، اب دیکھیے صحابہ نے جنگیں کی ہیں، اب ہم تو ویسے ہی حالت جنگ میں جی رہے ہیں. مرزا صاحب، پاکستان کی اکانومی اور آپ کا تجربہ، آپ جیسے لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ آپ جیسے لوگوں کو بلائیں، بٹھائیں. آپ 80 سالہ تجربہ ہے آپ کا، آپ ایک چلتا پھرتا تھنک ٹینک ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی میں بڑے غور سے باتیں سن رہا تھا کہ اکانومی کو کیسے ڈیولپ کیا. بھائی جان نے بڑی اچھی بات کی کہ پلاننگ وہ بہت پہلا کام ہے جس کی تحت ہم کام کرتے ہیں. پلاننگ تو بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو تو بہرحال ہمیں اس کی پلاننگ چاہیے. جہاں تک انڈسٹری کی گروتھ اور اکانومی کی بات آپ نے کی ہے، میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنا نظریہ جو ہے نا اس کو ری شیپ کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ جو لوگ ترقی کر چکے ہیں انہوں نے کیا کیا ماڈل کیے ہیں، صحیح، ان کو ہم فالو کر لیں. ہمارے سامنے جاپان ہے، کوریا ہے، کئی اور ملک ہیں جیسے جو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھے اور اب بہت کچھ ہے. ایون بڑے بڑے تھوڑے ملک جیسے تھائی لینڈ ہے، اب انڈسٹریل جوائنٹ بن چکا ہے جو آج سے پہلے کچھ اور تھا. ایک بنیادی چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب تک کسی ملک میں انڈسٹری کو فروغ نہیں ہوگا نا، صحیح معنوں میں وہ ملک ترقی نہیں کرے. معذرت کے ساتھ نمک کو بیچ لینا، کاٹن کو بیچ لینا اور اس طرح کی دوسری کموڈیٹیز کو، جب ہم کموڈیٹیز کی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے جی. لیکن جب ہم ایک ریکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا اینڈ پروڈکٹ. دیر از اے وائڈ ڈفرنس بٹوین سیلنگ اے ریکٹ یا سرجیکل انسٹرومنٹ اینڈ اے کاٹن. آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ جس وقت کاٹن اللہ پاک نے ہمیں دیے، ایک وقت وہ تھا کہ ہم صرف کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے. اس کے بعد ایک دور آ گیا کہ ہم اس کا کلاتھ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب کاٹن اور کلاتھ میں کیا فرق ہے کہ وہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہوگی. اب اس کے بعد اس میں ایک تیسری سٹیج آئی کہ ہم نے اس کی جینز بنا لی. جی. اب جب جینز ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو ایڈیشن کتنی ہو جاتی ہے. اب اس مثال کو ہر جگہ پہ کریں. اگر ہم ہر چیز کی ویلیو ایڈیشن کر کے سیل کریں تو اس کی ویٹیج، اس کی پرائس ہمیں ملٹیپل مل سکتی ہے. ہر چیز کو اس نظر سے دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ انڈسٹری، اور انڈسٹری کے پیچھے ایک ہی نظر آتی ہے بات، لا اینڈ آرڈر. اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر صحیح ہوگا، لوگوں کو شوق پڑے گا، لوگ واپس آئیں گے. جو ڈرینیج ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. یہاں سے ان کو مطمئن کیا جائے. جیسے ابھی گورنمنٹ نے بڑے اسٹیپس لیے ہیں کہ اب لوگوں کو رہنے کا دل کرتا ہے، ادھر بھاگنے کا دل نہیں چاہتا. لاہور میں جو آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت اچھی جگہ ہے کمپیریزن میں، اس میں سیف بھی ہے. اگر یہ سیفٹی لا اینڈ آرڈر کی انشور ہو جائے تو میرے خیال میں یہ پہلا سٹیپ ہوگا ٹوورڈز اسٹیبلشنگ انڈسٹری. اور جب انڈسٹری لگے گی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم بہت تیزی سے آگے جائیں گے. جی شفقت صاحب، کیا فرمائیں گے آپ آخر میں؟ میرا تو یہی ہے کہ جس طرح مرزا صاحب نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ ایگریکلچر اور انڈسٹری دونوں جو ہے نا لازم و ملزوم ہیں. چونکہ را مٹیریل اگر آپ کا ہوگا اور ساتھ انڈسٹری ہوگی تو آپ کی اکانومی بوسٹ ہوگی اور آپ کا ملک جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. باقی روزے کے حوالے سے میں بات ضرور کروں گا کہ روزے کا اسپرٹ جو ہے نا اور فلسفی وہ لوگوں کو نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ روزہ بیسیکلی مجھے یہ بتاتا ہے، مجھے درس دیتا ہے کہ مجھ جیسے جو گوشت پوست کے لوگ ہیں جو اکثر بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہوگی. میں تو ایک دن بھوکا رہ کے محسوس کرتا ہوں، وہ روز بھوکے رہتے ہیں. لہٰذا مجھے مواخات کی بنیاد پر اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے اپنے وسائل شیئر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے فریش آئے ہیں، ڈی سی راجن پور رہے آپ، ابھی
2 مہینے بھی نہیں ہوئے مکمل. تو راجن پور کی کیا محرومیاں ہیں, کیا گلہ شکوہ ہے, یا وہاں کی خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی تو وہاں نیچرل. تو سر نے بات کی لاہور کی. لاہور تو بڑا اچھا ہے, لیکن یہ جو مرزا صاحب باہر کے چھوٹے اضلاع ہیں یہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا جی. حصہ ہے اصل. اس میں ایک تو نیچرل اگر سینس کی بات کی جائے تو وہاں آپ پہاڑی علاقہ ہے, یہ کو سلیمان ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے. اب اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ابھی موجودہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے نا 400 ملین جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہے. ایک وہاں ماڑی جگہ ہے, ماڑی از لائک مری. تو ہاں, تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے گورنمنٹ میں موجودہ گورنمنٹ نے 400 ملین جو ہے وہ اور ٹھنڈ ہے سر؟ ہاں ہاں سردی ہوتی ہے وہاں. اچھا وہ 7-8 راجن پور شہر کتنا دور ہے جی؟ وہ 1.5 گھنٹے کا ٹریول ہے. راجن پور شہر سے آپ 1.5 گھنٹے کے ٹریول پہ جب جاتے ہیں تو وہ پہاڑی علاقہ ہے جو کہ کو سلیمان کا جو پیک ہے وہ. اچھا اسی طرح اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو محرومیوں کی آپ نے بات کی ہے. ٹرائبل سسٹم ہے. ٹرائبل سسٹم میں بات وہی کلاس سسٹم کی ہوتی ہے کہ ایک چیف آف دی ٹرائب ہوتا ہے, دوسرا وہ نہیں ہوتا. باقی جگہ خالی پڑی ہے, آبادی اتنی ہے کوئی نہ. اب آبادی ٹوٹل 28 لاکھ ہے. اچھا اب اس آبادی کو جگہ جگہ خالی پڑی ہے. دوسرا وہاں کا جو مین پرابلم ہے نا وہ ہے یہ سیلاب. ایک جو دریائے سندھ کا سیلاب ہے, دوسرا جو ہے رود کوئیوں کا سیلاب ہے. اب جو وہ اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو وہ ایک تو ساری زمین جو ہے ہر سال جو فصل کا کچھ رقبے پہ تو اس لیے کاشت نہیں ہوتی کہ رود کوئیوں کا سیلاب جب آتا ہے تو سلٹ آ جاتی ہے, جس وجہ سے زمین کی فرٹیلیٹی متاثر ہوتی ہے. اب بے شمار ہزاروں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ خالی پڑا ہے, وہاں فرٹائل ہو ہی نہیں پا رہا. دوسرا جو ہے کہ جب فلڈ آتا ہے تو ظاہر جو کھڑی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں, سوائے گنا جو ہے, گنا وہاں ٹھیک ہے. اور ایک لینڈ آرڈر ایشو ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کا لینڈ آرڈر بڑا ضروری ہے. وہاں کچے کا ایک ایریا ہے. اب وہاں جو ابھی موجودہ گورنمنٹ نے تو وہاں کلین کیا ہے اور بڑا ایک آپریشن کیا ہے, جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, کچھ ویسے سرنڈر کر گئے ہیں. تو اس طرح جس طرح آج گورنمنٹ ایک متحرک کردار ادا کر رہی ہے, اگر وہ کرتی رہے تو میرا خیال ہے کہ راجن پور بھی جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. راجن پور جیسے اضلاع جو ہیں. جی بٹ صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ترکیہ اور پاکستان میرے خیال ہے واحد ترکیہ ملک ہے جہاں ہم لوگوں کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے. تو ہمیں جس طرح یہ دوست باتیں کر رہے ہیں, ہمیں آپس کے جو تعلقات ہیں صوفیزم سے بڑا ان کا تعلق ہے, مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے. صوفیزم سے بڑا تعلق ہے. ہمارے مکتبہ فکر سے نقشبندی بڑی مقدار میں وہاں پائے جاتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی ہیں اور بھی اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری جو صحابہ ہیں, بہت سارے پیغمبر ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ اتنی ٹورزم کی پوٹینشیل ہے سر. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے لاہور کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہفتے میں 7 فلائٹیں تھیں اور وہ فل جاتی تھیں. اب ہفتے میں 12 فلائٹیں ترکش ایئر لائن نے کر دی ہیں, پھر بھی فل جا رہی ہیں. یعنی اتنی پوٹینشیل ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. لیکن جس طرح دوستوں نے بات کی, ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے, تجارت بڑھانی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پوٹینشیل دونوں ملکوں کے اندر بہت بڑی ہے. جس طرح سر نے بات کی کہ ہم دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی پاپولیشن ہے, اور اس طرح ترکیہ کے پاس مشینری میں, اس میں آٹو موبائل میں, بزنس میں ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یورپ جیسے وہ مشینری, یورپ جیسی وہ چیزیں بنا رہے ہیں, لیکن پرائس اس کی یورپ سے کم ہے, امریکہ سے کم ہے. تو ہمیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ بزنس جو ٹریڈ ویلیو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ٹریڈ کا ویلیوم بھی بڑھے گا, بزنس کا ویلیوم بھی بڑھے گا, اور ہم ایک دوسرے سے مرزا صاحب دونوں صاحبان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی, کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. آپ نے موقع دیا ایک دفعہ پھر, بہت شکریہ. اب باتیں تو بہت لمبی ہو جاتی ہیں, اگر کرتے جائیں لمبی کرو بات پھر اس میں. لیکن یہ ہے کہ مجھے اگر آخری فکرہ بولنے کا موقع دیں تو ہمیں تو ہر وقت آپٹمسٹک ہونا چاہیے, اچھے کی دعا کرنی چاہیے, اللہ پاک سے امیدی دیکھنی چاہیے, امید دیکھنی چاہیے. یہ پاکستان ہے, یہ ضرور ترقی کرے گا, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں,
ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور نہیں تو کوئی اور. انشاءاللہ یہ ملک کتنے گھنٹے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے مرزا صاحب؟ جی بالکل صحیح. میں کتنے گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ یہ ہارڈ ورکر کتنا بننا ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ گھنٹوں سے اب بات آگے نکل گئی. دن اور رات کریں ہم کام. نہیں سر، اب بات ہینڈز پلس برین دونوں کی ضرورت ہے. ہاتھ بھی کام کرے اور دماغ بھی کام کرے اور برین بھی کام کرے. برین تھوڑا سا کام کرے اور دماغ ہاتھ سے زیادہ بھی کام نہ بھی کام کریں تو کام چلتا ہے. آج کل ڈائنامکس بدل گئے. ہمیں کام کرنا ہے. اب اس کام کی ڈیفینیشن میں ہاتھ کا کام بھی ہے اور برین کا کام بھی ہے. وہ برین جو باہر چلا گیا اس کو واپس لانا ہے اور وہ ہاتھ جو باہر چلا گیا اس کو واپس لانا ہے. اور کیوں لانا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، ہمیں کچھ اپنی تبدیلیاں لانی ہوگی، بنیادی تبدیلیاں. انشاءاللہ یہ ہوگا سارا کچھ. سر آپ کیا کہیں گے؟ بس میں تو یہی کہتا ہوں، ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، مرزا صاحب کی بات کو، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی جملہ توانائیاں جو ہیں ان کو صرف کرنا ہوگا. وقت کی حدود و قیود سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. جو قائد اعظم علیہ رحمت نے کہا تھا، کام کام اور کام، ہر وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ملک کے ساتھ ایک کمٹمنٹ جو ہے، اس کا جو شعوری احساس ہے وہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جی پٹی صاحب. جی بالکل، بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاکستان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. پاکستان اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر بہت انرجیٹک ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے. اب 60% سے زیادہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کو ہم اگر چینلائز کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ایک بڑی ایک ترقی یافتہ قوم بننے کی جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، ضروریات ہو سکتی ہیں، ریکوائرمنٹ، وہ ساری ہمارے پاس ہیں. تو ہمیں مرزا صاحب آپ بتائیں کہ یہ اس فیصلہ چیز کے اوپر سازی، جیسے کام کرنا، بٹی وہ صاحب محنت کہہ ہے. رہے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے، آپ کا بھی یہی خیال ہے، سر کا بھی، تو فیصلہ ساز یا فیصلہ سازی مسئلہ ہے؟ یہ ایک بنیادی پرابلم ہے جس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو بر وقت انصاف مل جائے تو پرہیپس یہ بہت زیادہ ایک سٹیپ ہوگا ٹورڈز اور گروتھ. ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہماری گروتھ کا ریٹارڈنٹ ہے نا، ریٹارڈنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیٹ از اوور. جو کام ایک دن میں ہو سکتا ہے، ہم ایک سال لگا دیتے ہیں، ایک مہینہ لگ جاتا ہے اس کو. آپ ابھی دیکھیں ہمارا سسٹم، اس میں کتنی خامیاں ہیں انصاف میں. اور اگر یہی چیز جلدی ہو جائے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم بہت سٹیپ فارورڈ جا سکتے ہیں. آپ پرتگال بہت زیادہ جاتے ہیں، آپ کے صاحبزادے وہاں پہ، اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ پیس آف ڈوئنگ ورک، سمپل از دیٹ. اب یہ ہے کہ لوگ کیوں مائگریٹ کر جاتے ہیں. اب میری ذاتی مثال دیکھیں تو کیا کہوں، مجھے تو رونا آتا ہے کسی وقت، یار اتنا پیارا ملک. اور پھر جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ وہی آپ کی بات، انسان یعنی کہ موقع کیوں آیا یہاں سے جانے کا؟ کیوں موقع آتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور وہ بچے جو اتنے قیمتی بچے، جن کو پتہ ہے کہ مطلب ہمارے جانے سے اتنا نقصان ہوگا، ہمارے پیرنٹس ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمارے ساری باپ کی محنت جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گی، بٹ اسٹل دے آر آپٹنگ فار گوئنگ. یہاں مرزا صاحب پوری ہسٹری بندے کی ہے، وہاں بندے نے نئے سے سب کچھ اس کرنا. لیگیسی کو آگے لے کے چلنا بہت آسان ہے، لیکن اگر پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کی کوئی ریزن ہے، اس کو دیکھنا ہے. خواتین حضرات، آج آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. یہ ساری کی ساری باتیں ہیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اور ساری باتیں جب ہم سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم یہی بات ہے اس وقت پاکستان میں کہ ہم کچھ 16 سے 18 گھنٹے کام کریں. جنہوں نے اوپر فیصلے کریں وہ فیصلے کریں، جنہوں نے محنت مزدوری کرنی ہے وہ محنت مزدوری کریں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.